سرکار ولی صاحب کا جو بچپن ہے وہ آپ نے خود بہت کم باتیں بتائی ہیں اپنے بچپن کے بارے میں. ہمیں بس موٹیویٹ کرنے کے لیے جو کچھ باتیں انہوں نے ذاتی طور پہ بتائی ہیں ان میں اپنے والد کے ساتھ ان کی جو ایک بانڈنگ تھی اس کے بارے میں ذکر کیا انہوں نے خاص طور پر کہ وہ بہت جو میرے دادا حضور تھے ان کے ساتھ سرکار واصف کا بڑا کلوز بانڈ تھا ایز اے ایلڈر سن کہہ لیں آپ, کیونکہ گھر میں بیٹوں میں سرکار واصف بڑے تھے. آپ سے پہلے ایک بہن تھی, ان کا نام تھا زبیدہ, تو اس کے بعد پھر آپ تشریف لائے تھے, لیکن وہ گھر میں ایک ایلڈرلی پوزیشن تھی آپ کی شروع سے ہی. اور جو میرے دادا حضور تھے ملک محمد عارف, وہ بہت پریز کرتے تھے سرکار واصف کو کہ یہ ان کا جو انٹلیکٹ لیول ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. ایک واقعہ انہوں نے بتایا, میں اس کو انٹلیکٹ میں ہی دیکھوں گا کیونکہ ایج کے حساب سے بات کچھ اور تھی. تو دادا حضور نے کہا کہ اگر کبھی کسی نبی کے علاوہ کسی باپ کو یہ خواب آئے کہ بیٹے کو ذبح کر دیا جائے تو کیا کرنا چاہیے باپ کو؟ تو سرکار واصف نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ اگر نبی خواب دیکھے تو وہ ضرور کر دینا چاہیے, اور اگر نبی کے علاوہ کوئی دیکھے تو اسے سوچ لینا چاہیے. پھر آپ نے اپنا ایک اسکول کا کوئی واقعہ بتایا کہ میری جو پرورش ہے وہ صوفیہ کرام سے اور بزرگوں سے اور بابوں سے بہت بچپن سے شروع ہو گئی ہوئی تھی. گھر کا مزاج بھی ویسا تھا, وہ جو ایک مزاج کی ہوتی ہے نا سیریسنس, وہ بہت بچپن سے ان کے ساتھ جو تھی وہ منسلک تھی. تو آپ فرماتے تھے کہ میرا جو اسکول کے جو ٹیچرز ہوا کرتے تھے وہ بھی میرا بہت دھیان رکھتے تھے اور بہت اسپیشل مجھے اٹینشن دیا کرتے تھے کہ یہ واصف کے اندر کوئی خاص بات ہے, یہ اس کا دماغ بہت تیز ہے. تو ویسے آپ نے بنایا کہ وہ سر لائٹ شائٹ کا دور اتنا زیادہ نہیں ہوا کرتا تھا. اب آپ کی پیدائش ہے 1929 کی, 15 جنوری کی, تو اس وقت لائٹ کم آیا کرتی تھی یا نہیں ہوتی تھی, یا کچھ ایسے معاملات تھے. اسٹریٹ لائٹس ہوا کرتی تھی یا لیمپس ہوا کرتے تھے. تو آپ فرماتے تھے کہ ہم لوگ رات کو کتابیں لے کے تو وہ اسٹریٹ لیمپ کے نیچے بیٹھ کے ہم لوگ پڑھا کرتے تھے. پڑھنے کا شوق آپ کو شروع سے بہت زیادہ تھا, اور چونکہ میرے دادا حضور جو تھے وہ خود بھی آرٹس ٹیچر تھے, پڑھاتے رہے ہیں. انہوں نے NCA سے آرٹس کیا ہوا تھا, اس دور کے اندر بڑی بات ہوتی تھی. تو شوق تھا ان کو پڑھائی کا بہت بچپن سے ہی, اور بہت بچپن سے ہی دادا حضور کے ساتھ جو ان کی ایک یہ بانڈنگ تھی پڑھائی سے متعلق وہ بہت ہی اچھی تھی. اب اس کے علاوہ کی جو باتیں ہیں کچھ, وہ کبھی پھپھو نے کوئی بات بتا دی یا دادی ماں نے بات بتا دی, تو لیکن سرکار نے بہت کم اپنے بچپن کو جو ہے نا وہ بیان کیا. جو سرکار کے جو کلاس فیلو, ایک مجھے آپ کے نا کلاس فیلو ملے وہاں پہ خوشاب میں, وہ بھی ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انسان تھے, وصال فرما گئے میں. تو وہ ویسا کی جب یادوں کو مرتب کرتے ہیں تو وہ ہاکی کھیلنے کو, اور کہتے تھے کہ میلوں شیلوں میں جانے کا نا سرکار واصف کو بہت زیادہ شوق نہیں تھا, تو وہ پڑھنے کو بہت زیادہ اس وقت بھی پریفرنس دیتے ہوتے تھے اپنی لائف کے اندر کہ پڑھو. اور میرے دادا حضور کی ایک چھوٹی سی لائبریری تھی, وہ وہاں پر اپنا آرٹس کا کام بھی رکھتے تھے اور دیگر کتب بھی وہاں پڑھی ہوتی تھی. اور گھر کے اندر ایک بڑا خوبصورت گفتگو کا مزاج جو میں نے اپنے بچپن میں دیکھا دادا حضور کے ہوتے ہوئے. شام کو دادا حضور نے مجھے کہنا کہ پانی کا چھڑکاؤ کرو, جو ویڑا جس کو کہتے ہیں نا ویڑا, جی ویڑے میں پانی کا چھڑکاؤ شکاڑو کرنا, اور چرپائیاں بچھانی اور حکا تیار کرنا, اور وہاں کے جو دیگر قریب کے بزرگ ہوا کرتے تھے وہ تشریف لایا کرتے تھے, اور بیٹھ کے کوئی گفتگو ہونی, کوئی بات ہونی, کوئی ذکر اللہ ہونا, کسی آیت کے اوپر ڈسکشن ہونی, اور پھر وہاں سے اکٹھے سب نے مغرب پڑھنے جانا, اور مغرب پڑھ کے پھر گھر تشریف لے کے آتے تھے. تو ماحول کے اندر تھوڑا سا چشتیہ رنگ بھی تھا, سماع سننے کے سارے شوقین تھے. بہت بچپن سے ہی سرکار بھائی صاحب نے بھی قوالی کو بہت سنا بھی, دیکھا بھی. مجھے یاد ہے ایک کسی کی شادی تھی, تو شادی پر کوئی سماع کا ایک پروگرام رکھا گیا, تو وہاں پر پہلے نا جو قوال آیا کرتا تھا وہ وصال فرما گئے تھے, تو ان کا بیٹا آتا تھا.
تو بیٹے نے پہلی دفعہ اس کی حاضری تھی وہاں پر، تو سارے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بزرگ بھی ایسے شاندار تھے کہ مجھے یاد ہے کہ قوالی کے دوران ان کو سب کو نا ایک بعض اوقات وجد کی کیفیت بھی آ جاتی تھی. تو وہ قوال نے راگ لگائے اپنے اور بہت تفصیل سے گلا سنایا اپنا. تو سرکار واصف نے نا ایک دم اس کو روک دیا اور کہا کہ بات سنو، گلا سناؤ گے تو گلا سنائی دے گا، کلام سناؤ گے تو کلام سنائی دے گا، تم فیصلہ کر لو تم نے سنانا کیا ہے. تو اس طرح سے کر کے نا ساتھ ساتھ تربیت اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی بہت ٹچی تھے، اور چھوٹی چھوٹی بات کو بھی آپ اگنور نہیں کرتے تھے. باقی بچپن میں آپ بہت ہی مطلب بہت زیادہ صحت تو کبھی نہیں رہی، ہمیشہ سلم اینڈ سمارٹ آپ رہے ہیں. اور کچھ بچپن کی شاید تصاویر ہمارے کچھ رشتہ داروں کے پاس بھی پڑی ہوئی ہوں گی، کٹھی کاروں میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی جلد منظر عام پر آئیں گی.